السلام علیکم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ میری پیاری بہنوں اور میری اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو میں ٹھیک طور سے 2-3 دن سے کام نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ میں بہت بیزی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے مدرسے کا مسئلہ حل کر دیا ہے اور ہم نے ملتان میں کھاد فیکٹری کے پاس راجہ پور میں لے لیا ہمارا مدرسہ۔ انشاءاللہ بس پروسیس ہے، اسی منتھ ہم شفٹ ہو جائیں گے، وہاں کچھ کام ہے کمپلیٹ ہوتے ہی تو ہم اپنے دورہ قرآن جو رمضان کا ہوگا انشاءاللہ وہیں کریں گے۔ اب میں سورہ بقرہ کی آپ لوگوں کو جو اس دن آیت نمبر 187 تک ہم نے کیا تھا، اس کے بعد ہمارا کیمرہ بند ہو گیا تھا، اچانک موبائل میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی کیونکہ میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرتی، خود سے یہ کام کرتی ہوں سارا اکیلے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ خیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کہاں پہ بات کر رہے تھے کہ روزے کے متعلق بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے ہمیں اور جو پہلے کی قومیں تھیں بنی اسرائیل کی یا عیسائیوں کی، ان کے اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے۔ ہمارے روزے میں یہ فرق ہے کہ ہمارا صبح سے فجر سے لے کے مغرب تک کے لیے روزہ ہوتا ہے، جبکہ ان لوگوں کے لیے رات کا روزہ اور پورے دن کا روزہ بھی ہوتا تھا، اور وہ کوئی پکی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتے تھے آگ میں۔ تو تھوڑا تھوڑا ڈفرینس تھا۔ تو آیت شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 187 سے، اُحِلَّ لَكُمُ اللَّيْلَةُ الصِّيَامُ، حلال کر دیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں سے، یعنی کہ رات کے ٹائم کا روزے ہونے کی وجہ سے یا پورے دن کے روزے ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کا تعلق نہیں ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ آیت اتری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رات کو آپ کا روزہ نہیں ہے، اس میں آپ کا اپنی بیوی سے تعلق جوڑنا جائز ہے، اور کیونکہ لوگ بہت ساری ایسی حرکت کرتے تھے جو کہ منع کی گئی تھی، تو اللہ نے نرمی دی اور رات کا روزہ خارج کر دیا۔ اب اس سے یہ تھا کہ یہود کے یہاں تو ایسا تھا کہ راتوں کو بعض لوگ جذبات میں بیوی سے مقاربت بھی کر لیا کرتے تھے اور سمجھتے، دل میں سمجھتے کہ شاید ہم نے غلط کام کیا۔ یہاں اب ان کو اطمینان دلایا دیا رہا ہے کہ روزے کی رات حلال کر دی گئی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں ہنّا لباس لکم، وہ پوشاک ہے تمہارے لیے اور تم پوشاک ہو ان کے لیے، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، یہ نہیں کہ کپڑے ہیں یا کوئی لباس کا مطلب تو کوئی یہی ہوتا ہے نا کپڑے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی پردہ رکھنے والا، بیوی کو شوہر کا پردہ رکھنا ہے، شوہر کو بیوی کا پردہ رکھنا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے خوبصورت تعلق کو بیان کیا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، دنیا کا پہلا رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ آدم حوا کون تھے؟ پہلے کوئی ماں باپ نہیں بنے، پہلے کوئی بیٹا بیٹی نہیں بنے، کہ سب بنے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو اہمیت دی ہے۔ اسی طرح ہر گھر کی اکائی میاں بیوی، اگر میاں بیوی میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، تو گھر کا ماحول بہت پیارا ہوتا ہے، بچوں کی بھی بہت اچھی پرورش ہو سکتی ہے، کیونکہ بیوی جب تک ریلیکس نہیں ہوگی وہ بچوں کے اوپر نہ توجہ دے سکتی ہے نہ اپنے گھر پہ توجہ صحیح سے دے سکتی ہے۔ اسی طرح مرد کو بھی ایک اچھی بیوی ملتی تو سمجھو اسے خزانہ مل گیا، اگر خاص کر دیندار عورت۔ تو یہ تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا کیریکٹر ایک دوسرے کی لباس کے حساب سے، ایک دوسرے کی پسند کے لباس سے اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی ہے آدم حوا کے رشتے کو۔ مرد عورت کے لیے پردہ پوشی کرے گا، عورت مرد کے لیے پردہ پوشی کرے گی۔ اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، تم ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے لیکن تم سمجھتے تھے کہ گناہ ہے، پھر اس کا ارتکاب کر رہے تھے۔ تم آگے کہتے فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری پر نظر فرمائی، رحمت کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہمیں بھی توبہ کو دروازہ اپنے لیے کھول کے رکھنا چاہیے اور استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ فَالْآنَ بِعَاشِرُوهُنَّ، اور اب تم ان کے ساتھ تعلق قائم رکھو اور تلاش کرو ان کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اچھا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کے تعلق ہے اس کا جو اللہ نے بیسک کیا رکھا ہے، عورت کو مرد کے سکون کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، یعنی عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔
مرد کو عورت کے لیے یعنی پہلا اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ سکون کون پہنچائے گا؟ عورت۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ زوجہ یعنی جو بھی ہوتی ہے کسی کی بھی بیوی، وہ اگر سکون دیتی ہے یا وہ اچھے اپنے اخلاق اپنی ہر چیز سے ثابت کرتی ہے تو مرد بھی اس سے بہت اچھی طریقے سے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کا رپلائی کروں۔ لیکن بنیاد عورت کو ہی رکھنی پڑے گی۔ ایک گھر کی کامیابی میں 80% ہاتھ عورت کا ہوتا ہے، 20% مرد کا ہوتا ہے، تو عورت کو ہی زیادہ قربانی دینی ہے، عورت کو ہی زیادہ کچھ کرنا ہے۔ اللہ نے مرد کو عورت سے ایک حصہ زیادہ دیا ہے، لیکن صلاحیتیں دونوں کو برابر دی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خواتین میں بہت ساری اچھی اچھی صلاحیتیں دی ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو ڈھونڈے تلاش کرے تو۔ آگے دیکھتے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سے رات کی سفید دھاری۔ یعنی سفید دھاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کالا دھاگا یا سفید دھاگا کوئی آ جائے گا یا کوئی ایک لائن بن جائے گی، بلکہ فجر میں جب رات ختم ہوتی ہے تو سفیدی سی ایک آتی ہے، وہ ہوتی ہے، اذان ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے، حالانکہ جب اذان ہو رہی تھی اندھیرا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب رات ہوتی ہے ختم ہوتی ہے، جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد کالا کالا پن آہستہ 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 چاروں طرف آ جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ روزہ ہم سے کھلوا دیتے ہیں۔ تو یہ جو صبح کا صادق کا ٹائم ہے اور مغرب کا ٹائم ہے، یہ دونوں چیزیں ہمارے روزے کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی مغرب تک۔ اچھا دیکھیے، شیعہ اور سنی کے روزے میں تھوڑا سا کیا فرق ہے کہ وہ لوگ بالکل مغرب کا آخری گزر جانے کے بعد روزہ کھولتے ہیں، اور ہم پہلی ہی ذرا سی محسوس ہوتی ہے پٹی کالی سی، تو اس سے ہم ہمارا روزہ پہلے ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ غروب آفتاب کا سسٹم کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کیونکہ اللہ کو اس کی برکت، اس کی آسانی، مرد جتنے بھی ہم انسان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ بہت لمبا روزہ نہیں دے رہے ہمیں، اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور اس سے مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجد میں حالت اعتکاف میں۔ اب آیت آ گئی اعتکاف کی، یعنی 20 رمضان گزر گئے، 10 عشرہ آخری عشرہ 10 روزوں کا رہ گیا، اس کے بارے میں حکم ہے جب اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ اس وقت کوئی تعلق نہیں جڑ سکتا، اس وقت صرف اللہ کی عبادت ہوگی، ایک کونا قدرہ ہوگا، ایک بالکل الگ عبادت کا طور طریقہ ہوگا۔ یہ وہ عبادت میں آپ نے یہ میں نے دیکھا لوگ پردہ تو باندھ لیتے ہیں لیکن آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں بھی میں نے دیکھا بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے جو 10 دن آپ نے رکھے ہیں وہ صرف 10 دن اللہ سے تعلق رکھیں۔ عورتیں بھی 4-5 اکٹھے بیٹھ گئی ہیں تو کیا فائدہ عبادت کرنے کا؟ جب آپ بیٹھ کے ہی کسی سے بات چیت کریں گے اور ملیں گے، کھائے پئیں گے اکٹھے، تو کیا فائدہ عبادت کا؟ آپ اس 10 دن کو اللہ کے لیے مختص کریں، اور اس دوران خاص کر وہ کتابیں پڑھیں قرآن کی ترجمہ تفسیر کی، تاکہ آپ جو تنہائی ہے نا، یہ بڑی مشکل سے میسر آتی ہے انسان کو۔ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ وہ اس میں پڑھے گا۔ جب تک آپ تنہائی میں کوئی چیزیں نہیں سکون سے پڑھیں گے، وہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، اور اس دلچسپی کو اللہ دیکھ لیتا ہے اور پھر وہ طاقت آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، تو آپ ان چیزوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ اس آیت میں، اس حدیث میں کیا مقصد ہے اللہ کا، جو ہمیں اس سے رجوع کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی بھی حدودیں ہیں، پس اس کے قریب مت جاؤ۔ ذرا جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے، نشانی دے دی ہے، بس اس سے تو رہو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ نے واضح کر دی اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، یعنی ہر اس چیز سے بچو۔ یہ تقوی نا ایک ہمارا ٹیسٹ ہے۔ روزے میں دیکھیے ہمارے سامنے پانی بھی رکھا ہوتا ہے، ہمارے سامنے کھانا بھی رکھ سکتا ہے، سب چیزیں موجود ہوں گی، لیکن ہم اس کو نہیں چھوئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا، لیکن صرف ہم اللہ کی جو فرما برداری اور تقوی اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو۔ اب دیکھیے مال کیا چیز ہے؟ مال صرف پیسہ نہیں ہوتا،
مال جائیداد بھی ہو سکتی ہے، مال زیور بھی ہو سکتا ہے، مال گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، جانور بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اس کی آپ کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے جیسے کھلی چھٹی دے دی ہے ہر چیز کی، وہ کیسے رزلٹ دیتا ہے مجھے، کیسے بچتا ہے غلط چیزوں سے، کاموں سے، اور کیسے میں نے رویہ اختیار کر کے سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا رویہ، لا تاکلو فریقم من اموال الناس، کیا تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ اچھا دیکھیے، تقوی کا معیار ہی یہی ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں، چاہے وہ نماز میں ہو، روزے کے ہو، آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، لیکن اگر آپ کے اندر تقوی نہیں ہے، آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے جس کی اللہ توقع رکھتا ہے ہم سے، وہ حکمت ہمارے اندر نہیں آ رہی چیزوں کی، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اتنی عبادت کا۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جڑے خالص ہو کر، ملاوٹ زدہ نہیں۔ آگے آیت رکو شروع ہوتا ہے ہمارا 189۔ یسألونک عن اہلہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخوں کو۔ اب دیکھیں یہ جو گھٹتی بڑھتی، کیسے دیکھیں آپ نے پہلی تاریخ کا چاند کیسا ہوتا ہے، پھر 14 تاریخ کے بعد کیوں چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے چاند۔ اب یہ اگر آپ غور کریں، بالکل چاند کو غور سے روزانہ دیکھیں۔ اچھا، یہ چاند اور سورج جو سلسلہ ہے، آپ کو پتہ ہے چاند تو رہتا ہے مستقل، لیکن سورج کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب وہ نکلتا ہے تو وہ چاند کو چھپا دیتا ہے، لیکن جب سورج نہیں نکل رہا ہوتا، بہت بادل ہوتے ہیں، تب آپ کو تھوڑا سا چاند دکھ رہا ہوتا ہے۔ خیر، اب یہ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے رکھا تھا۔ اس زمانے میں کیلنڈر تو نہیں ہوتا تھا، تاریخوں کو کیسے پتہ چلے، مہینوں کو کیسے پتہ چلے، یہ تمام چیزیں اس لیے ہوا کرتی تھی۔ آگے کہہ رہے ہیں، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اوقات کا تعین ہے حج کے لیے۔ اچھا دیکھیے، یہ جو کیلنڈر لٹکا دیا جاتا ہے، چاند کی پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، 30 تاریخ، اب زیادہ تر تو انگلش مہینوں کو ہی غور کیا جاتا ہے، اسلامی مہینے تو پوچھو بچوں سے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہر وقت یہ انہی قمری کو پوچھا جاتا ہے۔ یہ کچھ دنوں کے لیے نصف چاند دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اب تو ایک ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، پورا چاند ہو گیا۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ 14 کا چاند ہوتا ہے تو وہ پورا فل گول چاند خوبصورت سا لگتا ہے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے۔ اب حج کے لیے اور آپ کو پتہ پورا رمضان کے لیے، روزے کے لیے، اس حج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس تمام تاریخوں کو متعین کر دیا۔ دیکھیے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ذی الحج میں ہم حج کرتے ہیں، اور روزہ کب رکھتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں۔ اب محرم میں کیا کرتے ہیں؟ محرم میں ہم کچھ تو ویسے تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہمارے کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ وہ منا رہے ہوتے ہیں دن کے طور پہ۔ ویسے محرم میں بہت روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اب شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، رجب ہے، اس میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سنتوں کی پیروی کریں۔ تو خیر، اب زکوٰۃ کے مہینے ہیں جس کے اندر آپ کو پتہ ہے رمضان سے دی جاتی ہے جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کے لیے آپ کا دن تاریخ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنَّ، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں اس کی پُش کی طرف داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی یہ جس نے تقوی اختیار کیا۔ اچھا، یہاں پہ نا جب عرب جاہلیت کا دور تھا اس کی آیت ہے یہ۔ اس وقت کیا کرتے تھے؟ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو اپنے سیدھے راستے سے آنے کے بجائے یہ انہوں نے ایک بدعت بنائی ہوئی تھی، رسم بنائی ہوئی تھی۔ احرام باندھ کر گھر سے نکلتے اور گھر میں داخل نہیں ہوتے بلکہ پیچھے سے آتے۔ کوئی دروازے کھڑکیاں اتنی ہوتی ہوں گی، چھلانگ مار کے آتے ہوں گے، کھلے گھر ہوں گے، گاؤں دیہات ٹائپ کا ہوگا یا کچھ اس طرح کا بنے ہوئے ہوتے ہیں گھر، اس طرح کے آئے ہوئے ہوتے ہوں گے۔ اب یہ انہوں نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی طور زبور میں بھی نہیں بتایا، نہ قرآن میں بتایا، لیکن وہ انہوں نے بنا لیا بس ہر چیز اپنی طرف سے، ظاہر ہے، اور سمجھتے تھے یہ بڑی تقویٰ کی بات ہے، حالانکہ ایسا کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان باتوں سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ جس چیز کو کہا گیا کرنا ہے وہ کرو، جس چیز کے لیے کہا ہی نہیں گیا اس کو کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں اپنی طرف سے بنانے کی۔ لیکن خیر، تو اس آیت کو ہم نے غور سے رکھنا ہے اپنے ذہن میں کہ اپنے حدود الہی سے آگے نہیں بڑھنا، جو کہا ہے بس اس تک رہنا ہے۔
وَآتُوا الْبَيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازے، یعنی دروازے سے داخل ہونے کا ہر جگہ دروازہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ داخل ہونے کے لیے. اب تم اس سے چھوڑ کے کہیں اور سے آ جاؤ چھلانگیں مار مار کے، تو یہ کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے. اللہ آگے کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب اللہ کا تقوی وہی جو اللہ نے کہا، اس کے رسول نے بتایا، اس کو لے کر چلو، اپنی طرف سے ڈرامے نہیں کرو. آگے آیت نمبر 190 190 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُقَاتِلُونَكُمْ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان میں سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں. اب دیکھیے اللہ نے قتل کرنا تو ویسے کوئی جرم ہی ہے نا، بری بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا مسلمانوں کی غیرت کو چیک کرنے کے لیے، جو تمہیں قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے زبردستی، تم ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب قتال کا حکم بڑے دیر میں آیا تھا، شروع میں نہیں آیا تھا. پورے 13 سال مکے میں ایک آیت نہیں اتری اس کے بارے میں. یہ سب مدینے میں آیا، یہ مدنی صورتوں میں آیا ہے، اور بھی آگے آیتوں میں آئے گا کہ کن کن چیزوں میں آپ کو یہ کام کرنا ہے. عبادات، معاملات، انفاق، قتال، یہ سب چیزیں مدنی صورتوں میں آیا ہے. تو اللہ کی راہ میں کیوں قتال کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا ہے. جہاد بھی ہے اس کے اندر شامل، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. اب کسی نے اگر تمہارے ایک بندہ قتل کیا تو تم ایک بندہ مارنے کا حق رکھتے ہو. ہاں اگر چاہو تو معاف بھی کر دو اور قصاص لے لو، جیسے کہ ہم نے پہلے حکم پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کی آیت کا. تو یہ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ. اب دیکھیں 2 لوگ ہیں مہاجرین جو مکے میں سے نکالے گئے تھے، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی اہل ایمان پر بہت تنگ کر دی تھی زندگی. اور جب ہجرت کی گئی مدینے میں، مکے سے 13 سال وہاں رہے مکے میں، پھر 10 سال مدینے میں رہے. وہ 10 سال کے ایریا جب آ گیا، اب حکم دیا جا رہا ہے نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. اب کیا ہوا؟ منافقین بھی بہت سارے لوگ تھے جو کفار مشرکین تھے، وہ خون ریزی فتنہ بڑھاتے رہتے تھے، انسانوں کو غلط چیزوں کی طرف بہکاتے رہتے تھے، فساد پیدا کرتے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دو، کیونکہ قتل سے بڑا جو جرم ہے وہ ہے فتنہ پھیلانا. کیونکہ فتنہ پھیلانے سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہے، قتل سے تو ایک ہی مرے گا نا، فتنے سے تو بہت سارے لوگ مر جائیں گے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ بڑا جرم قرار دیا ہے فتنے کو. ایسے لوگوں کو، کوئی جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں نا کہیں پہ بھی، انہیں مار دینا چاہیے تاکہ ایک دفعہ جان چھوٹے ان سے، ورنہ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو خراب کریں گے وہ لوگ. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں مسجد حرام کے پاس جسے امن کی جگہ بنا دی گیا، ان سے جنگ مت کرو یہاں تک کہ وہ تم ان سے جنگ نہ چھیڑیں. یعنی سارے جب تک کوئی جنگ کرنے کے لیے پہل نہ کرے ان سے جنگ نہ لڑی جائے. اس وقت جنگ لڑیں جب وہ خود کوئی نہ کوئی ایسا فتنہ پھیلا رہے ہیں اور جنگ کا سبب بن رہے ہیں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرے تو ان سے قتل کرو، یہی بدلہ ہے کافروں کا. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. 192 193 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، دین اللہ کا ہو جائے. اب یہ دیکھیں 4-5 آیتیں مستقل آ رہی ہیں ایک ہی ٹاپک پہ، فتنہ فتنہ فتنہ. اب ایک اور آیت دیکھ لیں 193 کی آخری حصہ. فَإِن تَحَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائے تو کوئی زیادتی جائز نہیں مگر ظالموں پر. اب یہاں جنگ کا آغاز ہو رہا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا اور کہا کہ ایک اللہ کے مانو، شرک چھوڑ دو، برائی چھوڑ دو، اور یہ جو طور طریقے تم نے اپنائے ہیں وہ ختم کر دو، تو سب جانتے کے در پہ آئیں، کوئی نہ کوئی ڈرامہ، کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی منافقت، یہ سب سامنے آتی رہتی تھی. تو یہ جو 12-13 سال کا جو دور تھا، اس میں باندھے رکھے تھے ہاتھ. اس وقت کوئی لڑنے کا حکم نہیں آیا، کوئی چیز کا حکم نہیں آیا. لیکن جب یہ حکم آ گیا اب کرنا ہے تو پھر لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، سارے جو ایسے کمزور دل کے لوگ تھے. اب تلواروں نیام سے باہر نکال دو، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ کرنے کا حکم آ گیا ہے. آیت نمبر سورہ انفال کی آیت میں بھی آئے گا 139
کہ جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. اچھا جب فتح مکہ ہو گیا، مکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فتح ہو گیا، تب تمام وہ لوگ جو فتنہ پھیلانے اور فساد پھیلانے والے تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا. بھلے وہ خانہ کعبہ میں چھپ گئے نکال کے، ہاں انہوں نے معافی مانگی، توبہ کر لیا تو انہیں چھوڑ دیا گیا، باقی لوگوں کو قتل کا حکم آ گیا تھا. 194 الشہر الحرام بالشہر حرام، حرمت والے مہینے جو ہیں بدلہ حرمت والے مہینے کا، اور ہر حرمت کے اندر بھی بدلہ ہے. حرمت کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں میں بالکل سخت خون ریزی، لڑائی جھگڑے سے سختی سے منع کیا ہے. ذی الحج، ذی الحج، رجب اور محرم، ذی الحج اور رجب، یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیے ہیں کہ اس میں کوئی جھگڑا، لڑائی جھگڑا کسی چیز میں نہیں ہوگا. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مہینہ بدل دیتے تھے. ظاہر کیلنڈر تو ہوتے نہیں تھے، ہر کوئی تو اتنا چاند کی تاریخوں کو اس کو غور فکر کر کے چلتا نہیں تھا. یہ جو سردار اور منافق ٹائپ کے لوگ تھے ایک دن دوسرے دن سے ملا دیا کرتے تھے. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ لائیو میں کہ کوئی بھی اچانک گر سکتا ہے. خیر شکر ہے بند نہیں ہوا. تو ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ لوگ یہ کرتے تھے، مہینوں کو مہینہ بدل جاتا تھا، لیکن حرمت کے مہینوں کا بالکل اللہ نے سختی سے منع کیا کہ اس مہینے آپ نے بالکل بچنا ہے ہر چیز سے. خیر آگے کہہ رہے ہیں جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو، اقدام کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. ہر اچھے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اور ہر برے انسان کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ عہدے اور اقتدار والا بندہ ہو، مگر اللہ کو وہ لوگ بالکل پسند نہیں ہیں. اللہ کو صرف اچھے لوگ، سادہ اور صاف ستھرے دین والے، تقوی والے لوگ پسند ہیں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں 195 میں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنی ہاتھوں ہلاکت میں. اچھا دین کے لیے جو روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم برانڈڈ سوٹ میں اور اپنی زندگی کی لگژری لائف میں تو بہت پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے بہت کم چند لوگوں میں ہیں. آپ اپنے بہن بھائیوں میں بھی چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ میں 1-2 بھائی بہن ایسے آپ کے ہوں گے جو بہت ماشاءاللہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے، لیکن کچھ اتنے بے حس ہوں گے کہ آپ کو مشکل میں پلٹ کے نہیں پوچھیں گے. تو بظاہر دنیا میں وہ آپ کے قریبی رشتہ دار اتنی کامیابی پہ چلے جائیں، لیکن اللہ کی نظر میں کون اہمیت اختیار کرے گا؟ خاص کر دیکھیں وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کا ان کی مددگار ثابت ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جب تبلیغ کا کام کر رہے ہوں گے تو وہ کس طرح کمانا اپنی زندگی کو کما کے آگے بڑھائیں گے، کیسے وہ اپنی ضروریات پوری کریں گے. تو اپنے ایسے رشتہ داروں کی بھی مدد کرنا آپ کا فرض ہوتا ہے، کیونکہ رشتہ دار اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں ذی القربیٰ، یعنی پہلے قریبی لوگوں کو دیکھو، پھر آپ دوسرے باہر کے لوگوں کو دیکھو، پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو. تو دین کے کام کرنے والوں کے لیے جو آپ پیسہ خرچ کریں گے اس کا ڈبل اجر ہوتا ہے ویسے بھی اللہ کی راہ میں. تو اور غزوات میں دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بہت ہی زیادہ اہمیت دی تھی، اور ابھی بھی اگر ہم وہ ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، کہیں بھی اچھا کام ہوگا تو ہم وہاں دے سکتے ہیں. احسن و احسان کی روش اختیار کرو. اب دیکھیں احسان کیا ہوتا ہے. اب یہاں کسی کی کوئی مدد کرے گا لیکن سوچے گا کہ توقع رکھے گا کہ وہ میرا احسان مانے. ظاہر ہے اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی کسی پہ احسان کر رہا ہے، لیکن اگر جتانا کہ میں نے تیرے پہ لیے یہ کیا، تیرے میرے لیے میں نے یہ کیا، اس کا جو کچھ کیا گیا وہ ختم ہو جائے گا. لیکن احسان یہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے اچھا کریں تو آپ بھول جائیں، جیسے کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، تب اللہ آپ کو بہت اچھا اجر عطا کرے گا. دنیا کی جو جستجو ہے نا کہ دنیا میں میری واہ 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 ہوتی رہے، ہر کوئی میرے اپریشیٹ ہونا سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ اس میں کچھ دکھاوا نہ شامل ہو جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو، ان لوگوں کو جو درجہ احسان پر فائز ہو جائیں، بہت پسند کرتے ہیں. اچھا اب یہاں پر ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے ریفرنس کے طور پہ. حضرت جبرائیل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے.
کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے، مجھے اس ایمان کے بارے میں بتائیے ایمان کیا ہے، اور مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے جواب میں کیا کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا نا ان کے، اور حضرت جبرائیل تو اللہ کی طرف سے حکم سے آئے تھے۔ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں گویا اسے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہماری عبادت کیسے ہوتی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ٹکر مارتے، جلدی جلدی نماز پڑھی اور فارغ ہو گئے، ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اگر تو اسے دیکھ نہ سکے تو کم سے کم کوئی کیفیت تو پیدا کر، اپنا منہ تو ایسا رکھ کہ یار تیرے اندر کچھ طلب محسوس ہو رہی ہے، یا تیرے آنسو ٹپکے ہیں دعا مانگتے ہوئے، یا کچھ ایسی چیز تو پیدا کر۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ کم از کم یہ خیال تو تجھے دیکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ تو تجھے دیکھ رہے۔ جب کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف جب بار بار اللہ کو پکارو تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ دین کے سارے کام، عبادات، انفاق یعنی خرچ کرنا، جہاد اور قتال ایسی کیفیتیں جو اخلاص کے ساتھ ہوں تو گویا اپنی آنکھوں سے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ مقام اور کیفیت حاصل نہ ہو تو کم از کم اس کیفیت کے ساتھ آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کے کہ وہ ہمیں سننے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب دیکھیں یہ ہمارے اسٹینڈ ٹوٹ گیا، اس لیے مجھے مشکل ہو رہی ہے تھوڑی۔ آگے کہہ رہے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ اب دیکھیے یہ حج اور عمرہ ہم لوگ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور احرام باندھ کر جب ہم مدینے سے اس زمانے میں مدینے سے سفر ہوتا تھا مکے کی طرف، اور کیونکہ مدینے میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے لوگ وہیں سے جایا کرتے تھے۔ ابھی کا اور اس وقت کی سچویشن تھوڑی تھوڑی چینج ہے، لیکن ظاہر ہے کرنا تو ہے ہی نا وہ طریقہ، طواف کرنا، وقوف عرقہ، اور یہ سارے مناسک اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تھے کہ عمرے کی نیت سے کر کے آپ احرام چاہیں تو گھر سے باندھ کے چلے جائیں۔ اس زمانے میں تو بہت لمبا سفر کر کے، پانی کے جہاز تو نہیں ہوتے تھے، نہ ہی یہ والا جہاز ہوتا تھا، بلکہ لوگ گھوڑوں پہ، پیدل، اونٹ پہ، خچر پہ بیٹھ کے پھر جا کے اپنے بیچارے صدیوں سالوں سفر طے کر کے جاتے تھے اپنا عمرہ حج کرنے کے لیے۔ اور ابھی کتنی آسانیاں ہیں لوگوں کے پاس، لیکن دکھاوے کی چیزیں کر سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہمارے لیے جائز چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ فَإِنْ أُسِرْتُمْ، پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے یعنی روک دیا جائے، جیسے 6 ہجری میں ہوا کہ مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کرنی پڑی، خواب دیکھا عمرہ کر رہے لیکن نہیں کرنے دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے سال بھیجا۔ تو جو کوئی بھی ہو قربانی میسر ہو وہ پیش کر دو، یعنی آپ کو وہاں پر ہر حال میں قربانی کرنی ہے جب آپ احرام کھول رہے ہوتے ہیں کسی بھی جانور کی جو کہا گیا ہے حلال کرنے کے لیے۔ اور اپنے سر اس وقت تک نہ موڑو جب تک قربانی کی جگہ پہ پہنچ نہ جائے، یعنی جانور نہ ذبح کر دیا جائے، تب تک آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوگا عمرہ حج اسپیشلی عمرہ نہیں حج۔ اندازہ یہی ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے وہاں سعودی عرب میں تو کرنے کے نہیں، ان کو صرف دے دیا جاتا ہے، پیسے وغیرہ وہ خود کر لیتے ہیں ساری چیزیں، کیونکہ گندگی کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی کیسے نہیں کر سکے گا۔ فمن کانا منکم مریضن، پھر جو کوئی بھی تم میں سے بیمار ہو اور اس کے سر پہ کوئی تکلیف ہو، جیسے زخم وغیرہ ہو گیا ہے اور وہ بال نہیں کٹوا سکتا، تکلیف ہے سر میں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی آپ کو مہلت اجازت دے دیتے ہیں، تو تم فدیہ دے دو روزے رکھنے کے لیے، یا صدقہ دے دو اس وقت قربانی کرنے کے لیے۔ اور جانور جیسے قربانی کے جو ہیں وہ پہنچا دیے جاتے ہیں اس جگہ پر، اور بال کاٹے جاتے ہیں اور 3 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو ذرا سی بھی غلطی ہوئی ہے اس کا یعنی دم کیسے کہتے ہیں اس کو، پھر جو تمہیں امن حاصل ہو جائے تو تم سیدھے بیت اللہ پہنچ سکتے ہو، یعنی مشکل سے نکل کے پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے جو لمبے سفر کے لیے ہے، یہ سارا کچھ جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے گا عمرے کا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو۔ اچھا دیکھیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت ملی تھی اس وقت کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل عرب کے ہاں ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ جائز ہے۔ آپ جب حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ پہلے عمرہ کر سکتے ہیں، پہلے پہنچ گئے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ کعبے کی توہین کہتے تھے، ظاہر اپنی طرف سے انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی، اصل میں تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور حج کے لیے 3 مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کو
وہ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے مختص کیا ہوا تھا. جیسے ابھی آج کل لوگ ربیع الاول میں عمرہ کرنا بہت ثواب کا کام سمجھتے ہیں. عمرہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ سے نہیں ہے. ہاں، رمضان کے عشرے میں آپ کو عمرے کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ثواب زیادہ دیتے ہیں. تو یہ پھر وہ اپنا کھول لیتے ہیں حدود میں جا کے کرنے کے بعد اپنا احرام، اور پھر اپنی تمام چیزیں حج کر کے اور کمپلیٹ کر کے اپنا حج اکبر بھی کہلاتا ہے وہ جو احرام باندھنے کے، نہیں، حج تمتع، حج قرآن بھی کہلاتا ہے. یہ لوگ شروع میں تو حج احرام باندھ دیا جاتا ہے، عمرہ نہ کیا جائے، حج افراد کہلاتا ہے. اس میں پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے حج کے بارے میں. فمن لم یجد فصیام، جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھ سکتا ہے. یعنی کوئی چیز میسر نہ آئے یا پیسے کی کمی ہو جائے، یہ ان لوگوں کے لیے شاید بیان کی گئی ہے. اچھا، حج کے ایک اور بات بتائیے، 7ویں 8ویں اور 9ویں ذی الحج کو روزہ رکھ لیں. 10ویں کا روزہ نہیں ہو سکتا وہ کیونکہ اس دن قربانی ہوتی ہے. جو حج 3 دن وہ مکروہ ہے نا، نہیں رکھ سکتا کوئی بھی، حرام ہے، بلکہ مکروہ نہیں حرام ہے. تو 3 دن وہ جو عید کے بعد کے دن ہوتے ہیں. 7 روزے رکھیں جب کہ تم واپس پہنچ جائیں گھر، تب آپ رکھ سکتے ہیں روزے 7 جو آپ کے ہیں کمپلیٹ کرنے. یہ کل 10 روزے ہوں گے جو آپ کو ہر حال میں رکھنے ہیں. رمضان یہ جو یوم عرفہ ہے اور یہ جو حج کی جو 10 شروع کے دن ہوتے ہیں، 9 دن روزے رکھنے کا بہت زیادہ اس کو اللہ ثواب دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کے ہم اس کو رکھ سکیں. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان لو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہماری آیت نمبر 197 کمپلیٹ ہو گئی ہے. 196 کل انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.